وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا وہ مقصد بیان فرمایا ہے جو مقصد اساسی کہلاتا ہے، بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا۔ یاد رہے کہ توحید کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، توحید ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود ماننا، یعنی اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جن کا وجود ضروری ہے۔ دوسری قسم ہے توحید خلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام چیزوں کے خالق اللہ ہے۔ اور یہ توحید کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کا اقرار یا جن کا اعتقاد مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے اور یہود و نصارہ بھی اعتقاد رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ یہ لوگ یہ بات کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ضرور بالضرور یہ بات کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو توحید ذات کا اقرار اس زمانے کے مشرکین بھی کرتے تھے اور یہود و نصارہ بھی، اور توحید خلق کا بھی اقرار کرتے تھے۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ ہی کی ذات کو ساری کائنات کے اندر مدبر ماننا۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے مختصر سے جملے میں سمیٹا ہے، الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو تخلیق بھی اللہ ہی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تو ساری کائنات میں مدبر اور متصرف اللہ ہی کی ذات کو ماننا، اور جس کے تصرف کی شان کائنات عالم میں ایسی ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ درخت سے کوئی پتا اللہ کے علم میں آئے بغیر نہیں گر سکتا۔ مفسرین کرام نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، جیسے کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے متى تسقط وأين تسقط وكم تدور في الهواء، کہ درخت سے پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، اور اس کو گرتے ہوئے ہوا میں پلٹنیاں کتنی کھانی ہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تصرف رب کا ایسا گہرا ہے، اور ہر شے کے پیچھے کائنات عالم میں اس کی ربوبیت کار فرما ہے۔ اور چوتھی قسم توحید کی توحید الوہیت ہے، جس کو توحید عبادہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ توحید ہے جس کا انکار یا جس کے اوپر ایمان مشرکین مکہ نہیں لاتے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہی کی ذات عبادت کی مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جن کو مشرکین کہا جاتا ہے، وہ الوہیت کے بارے میں 2 طرح کے نظریے رکھتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت، یہ جو بت ہیں یہ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں کی مورتیاں اور ان کی صورتیں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ایسے تھے کہ جن کی عبادت سے اللہ خوش ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی الوہیت کی شان عطا فرما دی، یا اپنی شان میں سے شان عطا فرما دی۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جس طرح اللہ کی ذات عبادت کی مستحق ہے، یہ بھی عبادت کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ خیال باطل ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی۔ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور انہی نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ سورج اور چاند اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے وقت مقرر تک چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ لہ الملک، بادشاہت، حکومت، اختیار اسی کا ہے۔ اور جن باطل معبودان کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی الوہیت کی شان رکھتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کی حیثیت یہ ہے کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت میں سے ان کو بھی شان عطا کی ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ باطل نظریہ ہے۔ اور مشرکین کا ایک دوسرا نظریہ بتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات یقیناً الوہیت کی شان رکھتی ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، برتر ہے، جل وعلا ہے، تو اتنی بلند و بالا ذات اور برتر ذات کی ہم عبادت کیسے کریں؟ اس لیے ہم نے وسائط ڈھونڈے ہیں، درمیان میں واسطے ڈھونڈے ہیں، اور یہ چونکہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان کی یہ صورتیں اور مورتیں ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے اور ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیں گے۔ اور جس کو وہ یوں کہا کرتے تھے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ لیکن یہ بات بھی باطل ہے۔ دنیا میں انسان کسی بلند و بالا کے لیے وسائط کو ڈھونڈے تو الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ذات کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ جو اپنی بلند و بالا ذات ہونے کے باوجود، جل وعلا ہونے کے باوجود بندوں کے کتنے قریب ہیں کہ اس میں کسی قسم کی وسائط کی ضرورت نہیں ہے، کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے دور ہیں یا قریب، تو ان کو جواب دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں تمہارے قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا وہ میری بات دل سے قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد اور فلاح کو پالیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے، اس کے لیے کسی قسم کے وسائط کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان معبودان باطلہ کو، ان بتوں کی عبادت کر کے ان کو وسائط بنائیں کہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، ہرگز اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کو واضح بیان فرمایا کہ وہ قرب کتنا ہے۔ اس آیت میں فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، لیکن وہ قرب ہے کتنا کہ آدمی کبھی بھی اس طرف خیال نہ لے جائے کہ مجھے بتوں کی عبادت کی ضرورت ہے کہ تاکہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان وسائط بن جائیں۔ سورہ قاف کے اندر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم
اس کے دل میں آنے والے خیالات اور وساوس سے خوب واقف ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. جو ذات اتنی قریب ہو، اس ذات کی عبادت کے لیے ہمیں وسائط کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست اللہ ہی کو پکاریں گے اور بغیر کسی واسطہ کے اللہ ہی کے سامنے جھکیں گے. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بزبان بیان فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے اپنے رخ کو اللہ ہی کی طرف موڑ لیا ہے تمام چیزوں سے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر اعتقاد جازم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.